میں نہیں چھوڑا، اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ ہر چیز بتائے، کہیں پر بھی اندھیرا نہیں ملتا آپ کو، کہیں پر بھی اندھیرا نہیں ملتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتا کر کے اپنا حق جو ہے وہ پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق تھا بحیثیت رسول، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا۔ اور یہ دینی مسائل یعنی طہارت کے مسئلوں میں کچھ ایسے مسئلے بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج تو نہیں، جب مسئلے پورے میں بتانا شروع کروں گا تو ایسے بعض مسئلے آئیں گے، لوگ جو ہے اس سے جو ہے کیا کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، ارے کیا جی انہوں کیا کیا بول دے رہی ہیں، یہ سب کے سامنے بولنے کے بات ہوں۔ ہاں عورتاں بھی بیٹھ کے ہے، مرداں بھی بیٹھ کے ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مسئلے بتائے تو نا، آج معلوم ہوئے، سو یہ حدیثوں میں آئے سارے مسئلے بتائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق بات کہنے سے شرماتا نہیں، اللہ تعالیٰ حق بات آپ کو بتانا نہیں بتائیں گے، ارے کیا بتاتے جی ایسے باتیں سب بھی کھلا کھلا بول رہے ہیں، نہیں بولنا پڑتا، جب نبی بتائے تو بتا لو۔ تو جب ازواج مطہرات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے بھی کوئی ایسے مسئلے سے سوالات آتے تو وہ بتا دیتے۔ ہاں ایسا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد آتا ایک بڑا مجموعہ جمع کر کے جو ہے لیکچر ویسا نہیں دیتے تھے، صحابیات بھی یا صحابہ ویسا نہیں دیتے تھے۔ جب جو ضرورت پیش آتی، کوئی سوال کر لیتا آ کر کے، کوئی صحابی آ کر کے کوئی مسئلے سوال کر لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ اسی لیے صحابہ بعض کیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، یعنی صحابہ بعض وقت جو ہے بعض صحابہ کے اندر یہ عادت تھی کہ سوال کرنے سے ڈرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے جو ہے تھوڑا گریز کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے ہاں آ کر کے کوئی سوال کرے اور اس کا جواب ہمیں بھی پتا چل جائے۔ یہ دل میں تو یہ رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل ہم سنیں۔ اس کے بعد میں ایک معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے معاملے میں بھی انسان کے ہر معاملے کا خیال کیا، انسانوں کا جو ہے ان کی طبیعت کا، ان کی مزاج کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے جو ہے کسی کو ذلیل ہونے سے بچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی فیصلہ کرتے تو جب تک کہ پورا معاملہ سامنے نہیں آتا، حقیقت کا پورا پتہ آپ کے سامنے نہیں آتا، تب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد لگائیے، مجھ پر حد لگائیے، وہ سزا دیجئے، اسلام نے جو سزا نافذ کی ہے وہ سزا میرے اوپر نافذ کیجئے، میں نے برا کام کر دیا، میں نے بدکاری کی ہے، زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ صحابی پھر آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے گناہ ہو گیا، آپ مجھ پر جو ہے حد لگائیے، نافذ کیجئے وہ حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو خاموش رہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے اس عورت سے زنا کا جو بات بول رہے ہو خالی بوس و کنار کیا ہو، یا چھیڑ چھاڑ کیا ہو، یا کوئی بری نظر سے اس کو دیکھا ہو، یعنی کوئی دوسرا کام نہیں کرے، یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کرے ہوگا، یا بوس و کنار یعنی کہ اس عورت کو شاید تم نے بوسا لے لیا، کس کر دیا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولتے چاہے چلو اس کو مار ڈالو، اس کو پتھر مار کے مار ڈالو، نہیں بولے اللہ کے رسول۔ یہ شفقت تھی نبی کو، لوگوں کے اوپر شفقت تھی۔ کیا شاید ایسا کیا ہو؟ تو وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس سے ہم بستری کی ہے؟ تم نے اس سے ہم بستری کی ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں میں نے اس سے ہم بستری کی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اللہ معاف کرے، یعنی پہلے میں بول کر کے بول رہا ہوں، یعنی کہ حق بات اور دین کی بات، بلغوا انی ولو آیہ، ایک بات بھی معلوم ہو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ماں بہنیں کوئی غلط نہیں سمجھنا، دین کی باتیں آپ ایسے مجالس میں بیٹھتی رہیں گی تو ہی معلوم ہوں گے۔ آپ ایسے سوالات کسی سے کر بھی نہیں سکتے، لیکن خود ہی سے آپ کے سامنے ایسے باتیں آ جا رہے ہیں تو جو ہے
اس کو تسلیم کیجئے، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، تو نبی کی باتوں کو چھپائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے بول رہے صحابی کو، جس طرح سلائی یعنی کہ تم ہم بستری کیے، اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہم بستری کی تھی۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جس طرح سلائی سرمے دانی میں جاتی ہے اور رسی کنویں میں جاتی ہے، ایسا ہم بستری کریں۔ سرما دانی ہوتا نا، سرما دانی میں جو ہے اس کی سلائی جو ہوتی ہے اوپر، اس سے آدمی آنکھوں کو جو ہے وہ سرما لگاتا، وہ سلائی سرمے دانی میں جیسا جاتی ہے اور کنویں میں باولی میں رسی جس طرح جاتی ہے، ایسا تم نے کیا؟ تو اس نے وہ صحابی نے کہا جی ہاں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کا مطلب سمجھتے ہو؟ پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ زنا کا مطلب سمجھتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا، پتھر مار کے ان کو ہلاک کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جو ہے حد لگانا بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں پوری تفصیل معلوم کرنے کے بعد میں پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا دیکھو یہ کہیں شراب تو پینے رکھا ہے؟ شراب تو نہیں پی کے رکھا؟ تو اللہ صحابی نے کہا کہ نہیں میں شراب نہیں پیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی کو بھیجے، جاؤ دیکھو چیک کرو۔ وہ صحابی جا کر کے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سن کر کے آ کے بولے کہ نہ ہاں اس نے شراب نہیں پی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم نافذ کیا ان کو جو ہے پتھر مارنے کا، سنسار کرنے کا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ اسلام ایسا شفقت کرتا ہے، کہیں پر بھی اسلام انسان پہ جو ہے ظلم نہیں کرتا۔ ہاں اسی طرح سے اب دیکھیے طہارت کا معاملہ، طہارت تو دو قسم کی ہوتی ہے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے۔ کیا ہے دو قسم کی؟ ایک معنوی اور ایک حسی۔ دو قسم کی طہارت ہوتی ہے۔ معنوی کیا ہے اور حسی کیا ہے؟ معنوی یعنی کہ نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کر سکتے اس کو، اور حسی جو نظر بھی آتی ہے اور اس کو آدمی محسوس بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دو میں سب سے بڑی طہارت کون سی ہے؟ وہ معنوی، جو محسوس ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، وہ بڑی نہیں، بلکہ جو ہے جو نظر نہیں آتی، جو محسوس نہیں ہوتی، وہ اہم اصل طہارت ہے۔ معنوی طہارت یعنی کہ دل صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل میں اللہ کی توحید کا ہونا، یہ پاکی ہے، اور شرک کا ہونا یہ ناپاکی، یہ گندگی ہے۔ اس شرک سے آدمی طہارت حاصل کرنا، اس بدعات و خرافات سے جو دل کے اندر بھرا ہوا ہے، اس پراگندیوں سے دل کو صاف کرنا، یہ معنوی طہارت کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک اور گندے ہوتے ہیں۔ کیا معنی اس کا؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں طہارت ناپاکی بولے تو ہم پیشاب کر لیے، طہارت نہیں لیے تو ناپاک ہو گئے۔ میاں بیوی جو ہے رات میں ہم بستری کر لیے، وہ دونوں ناپاک ہو گئے، جنبی جن کو کہا جاتا۔ تو کیا مشرک کبھی یہی حالت میں ہے، جنوبی حالت میں ہے، یا اس کے جسم پہ پیشاب لگا ہوا ہے، یا اس کے جسم پہ جو ہے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک کہا، گندا کہا ان کو؟ نہیں، بلکہ ان کے دل گندے ہیں، ان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ تو یہ معنوی طہارت حاصل کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی معنوی طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو قبروں کے چکر کاٹتے ہیں، جو مزاروں پر، آستانوں پر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، تو یہ غیر اللہ کے نام پر وہ آستانوں پر، درگاہوں پہ جا کر کے جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان سے مانگنا، مرادیں مانگنا، ان کو پکارنا، یہ معنوی گندگی ہے، معنوی گندگی۔ تم اس گندگی کو صاف کرو پہلے۔ یہ گندگی دل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ ارے تیرے وضو کرنے سے، غسل کرنے سے اور تیرے کپڑے پاک صاف ہونے سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ طہارت سے تجھے کوئی فائدہ نہیں، حسی طہارت سے تجھے فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک تجھے معنوی طہارت حاصل نہیں کرے۔ معنوی طہارت حاصل نہیں کرتا، تیری جو ہے حسی طہارت تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ معنوی طہارت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کو گندا کہا، نجس کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن نجس نہیں ہوتا۔ اللہ، مومن ناپاک گندا نہیں ہوتا۔ تو کیا مومن کو گندگی نہیں لگتی؟ ہاتھ کو کبھی پیشاب لگ گیا، پیشاب کے چھینٹے گر جاتے، مومن ناپاک نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر بھی ناپاک نہیں ہوتا مومن کا مطلب معنوی ناپاکی اس کے اندر نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد غیر اللہ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا مسلمان مومن، تو وہ معنوی طہارت سے جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ حسی طہارت کیا ہے؟ حسی طہارت جس سے آدمی پانی سے جو ہے اس ناپاکی کو جو جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا، پانی سے دھو دو، اب صاف ہو جائے۔ یہ اللہ کا بڑا رحم ہے، کرم ہے اس امت پہ۔ ورنہ پچھلی امتوں میں، بعض امتوں کی شریعت میں ایسا تھا کہ پیشاب کا خطرہ اس کے کپڑے پہ یا اس کے جسم پہ گرتا تو وہ کپڑا یا اس کا جسم کا وہ حصہ قینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا۔ قینچی سے کاٹ دینا، اگر جو ہے جسم کے اوپر اگر پیشاب کرتے یہ جسم قینچی سے کاٹ دینا تھا۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں ہمارے لیے پانی سے دھو دینے کا حکم دیا۔ آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہ کپڑا کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے جسم کاٹنے۔ تو اس طرح سے یہ معنوی طہارت کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے یہ حسی طہارت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، حسی طہارت نہیں پہنچا سکتی اس کو فائدہ۔ تو یہ طہارت کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، تو اس کو تفصیل سے آپ کو پانی سے لے کر کے کہ طہارت کے لیے کس طرح کا پانی ہونا چاہیے، پانی کون سا پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وضو کب فرض ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں طہارت سے۔ طہارت کے بغیر انسان اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ حقیقت میں ایک آدمی مسلمان ہونا ہے تو اس کو پہلے طہارت حاصل کرنا ہے، اس کو غسل کرایا جاتا پہلے۔ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو پہلے غسل کراؤ، پھر کلمہ شہادت اس کو پڑھو۔ طہارت کی اہمیت کو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو علم ہوا، وہ جا رہے تھے بازار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے تلوار ہاتھ میں میان سے باہر نکال کر کے کسی نے راستے میں پوچھ لیا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا۔ اس نے کہا ان کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا کیا بات ہے؟ تمہارے بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کو جا کے دیکھو، تم کیا نبی کے پاس جاؤ؟ تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں پر ایک صحابی دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سنے وہ صحابی اندر جا کر کے چھپ گئے،
بہن نے دروازہ کھولا، کہا میں کچھ آواز سن رہا تھا، کیا بات ہے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھا جا رہا تھا، کیسا کلام تھا؟ کہا نہیں کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کان، اب انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے تم دونوں بددین ہو گئے ہو، تم اور تمہارے شوہر بددین ہو گئے ہو، یہ میں سننے میں آیا ہے۔ بولا بددین نہیں، ہم نے حقیقت کو جو ہے تسلیم کیا ہے، حق کو جو ہے قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے بہن کو خوب مارا پیٹا، بہن کے منہ سے جو ہے خون تک آنے لگا، ان کو زخمی کر دیا، بہن کو اور بہن بھائی کو دونوں کو انہوں نے مارا۔ پھر اس کے بعد بہن نے سمجھایا، تو کتنا بھی ہو، تو جس باپ کا بیٹا ہے، میں جس باپ کی بیٹی ہوں، تو ظلم کر سکتا ہے تو میں سہ بھی سکتی ہوں۔ یہ ایمان تھا عورتوں کا۔ بہرحال جب تھک گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کلام لاؤ مجھے دو، بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا نہیں، پہلے تو غسل کر لے۔ وہ کلام کو تھمانے سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ تم پہلے غسل کرو، تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو۔ ناپاک مطلب پیشاب کر کے آئے تھے جب نہیں، کیونکہ مشرک تھے، اس لیے ان کو ناپاک کہا۔ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ غسل کرنے کے بعد میں جب ان کو جو ہے وہ صحیفہ، وہ نسخہ جو صحیفہ جو تھا اس وقت، وہ ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ وہ پڑھنے کے بعد میں ان کا دل پھر گیا، دہل گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کلمہ پڑھا۔ تو غسل میرے بھائیوں، اس کو پہلے غسل کرانا پڑتا ہے، پاکی، اس کو پاک صافی، اس کی جسم کی گندگی، مانوی طہارت حاصل کرنے کے لیے پہلے جو ہے حسی طہارت بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اہمیت کے حامل ہے، لیکن ان میں سب سے اہمیت کا حامل جو ہے وہ ہے مانوی، یعنی کہ اندرونی جو ہے، ہم اپنے نفس کو صاف کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے محبت کو نہیں بٹھانا۔ یہ پاک دل کو پاک کر لیے تو پھر یہ حسی طہارت حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہر آدمی حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کچھ باتیں تھی۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، ابھی میں شروع نہیں کروں گا کیونکہ بہت بڑی بات ہے، تھوڑی بات سمجھانے کے لیے میں سوچا تھا کہ جو ہے کچھ تھوڑے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کو یہ IDGC کی طرف سے ایک علمی دورہ چلانے کا ہم نے جو ہے ارادہ کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ طہارت کے مسائل ایک علمی دورہ ہوگا، جس کو 3 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، یعنی کہ یہ ایک شارٹ ٹرم کورس سمجھ لیجئے اس کو، اور اس صرف 3 کلاسز اس کے ہوں گے، یعنی 3 اتوار کو جو ہے یہ بیان کیے جائیں گے مسائل۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ امتحان آپ کا لیا جائے گا، اس کا امتحان بھی لیا جائے گا، اور جو امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو ان کو جو ہے سرٹیفکیٹس اور جو ہے تحفے بھی دیے جائیں گے۔ یہ ارادہ تو تھا کہ اسی ہفتے سے شروع کریں، لیکن جو ہے کیونکہ اطلاع سب کو نہیں پہنچی تھی، اسی لیے جو ہے یہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب جو ہے اس میں جو ہے اپنا نام بھائی اعجاز کے پاس جو ہے وہ نام لکھا دیں جو شریک ہونا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے باضابطہ انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیں گے IDGC کی طرف سے، اور جو ہے جو پہلا، دوسرا، تیسرے نمبر پہ جو آئیں گے ان کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائزز بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ سمجھے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اس بات کو یاد رکھیں، انشاءاللہ میسیجز آپ کو آئیں گے، اور آپ جو ہے اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بات جو ہے بتاتے رہیے، اس بات کو عام کیجئے۔ اور اس جو ہے دورے میں، یہ علمی دورہ جو ہے، اس میں مرد و خواتین یعنی عورتیں بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آج درس ہوا، اسی طرح سے بیٹھ کر کے سنیں گے، اور پھر جو حضرات آئیں گے، جو نام لکھائیں گے، شرکت کریں گے، وہ لوگ جو ہے کاپی اور قلم لائیں گے، یعنی پین اور جو ہے آپ جو ہے نوٹ بک لا لیجئے، تاکہ کچھ ہنٹس جو بھی بتائے جاتے ہیں اس کو آپ لکھ لے سکتے، اس کے بعد میں آپ کو امتحان لکھنے میں آسانی ہوگی۔ تاکہ جو ہے ہم اب یہی نہیں، صرف یہی نہیں، اب ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ
پھر جو ہے اس کے بعد کوئی اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، پھر ایک علمی دورہ آپ کے سامنے آئے گا، اس میں بھی اس کو بھی جو ہے اسی طرح سے 2-3 ہفتے چلا کر کے پھر جو ہے اس میں امتحان لیا جائے گا، ایسا کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہم نے سوچا ہے، اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہر قسم کا اللہ تعاون بھی جو ہے ہمیں عطا فرمائے، اور ہر لوگوں کی جو ہے لوگوں کا تعاون بھی جو ہے ہمیں اس میں ضرورت ہے۔ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، تاکہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں بھی ایسے کچھ کام اور مزید آگے کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق ہو، اور جو ہے ہم آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرنے والے بنیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا گیا کہا گیا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طہارت کے مسئلوں کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔